السلام علیکم۔ محمد ندیم برادر آٹو انجینئرنگ سے، برکی روڈ، لاہور سے، پاکستان سے۔ سب سے پہلے تمام گروپ والے دوستوں کو اور یوٹیوب پہ دیکھنے والے تمام دوستوں کو رمضان المبارک۔ یہ رمضان کا چاند سب کو مبارک، اور اللہ کریم اس رمضان کو ہم تمام مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دے، اور ہمارے ملک کو اور اس پوری دنیا کو اس موذی وبا سے پاک کر دے، اور اپنے گھر کو اور اپنے پیارے نبی کے در کو اور آنے جانے والے رستوں کو اس وبا سے پاک کر دے، تاکہ سب لوگوں کے لیے عمرہ، حج اور اللہ کے گھر کی زیارتیں شروع ہو جائیں۔ تمام لوگ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کریم سے توبہ استغفار کریں اور دعا مانگے کہ یہ وبا جلد ختم ہو جائے، کیونکہ غریب لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، جو ڈیلی ویجز ہیں اور جاب کرنے والے ہیں، بے شمار لوگ پرابلم میں ہیں، اور طبقہ بھی سخت مشکل میں ہے۔ اللہ کریم اس وبا کو ختم کرے، آمین ثم آمین۔ رمضان کی وجہ سے ہمارا جو لیکچر ہے یہ بالکل مختصر ہوگا، اور اس میں بہت تھوڑا سا ٹائم دیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو اپنی نماز تراویح میں اور دوسری نمازوں میں اگر زیادہ لمبی ہم واٹس ایپ پہ بات چیت کریں گے تو پھر لوگوں کو عبادت میں خلل آئے گا، اور یہ رمضان سال کے بعد آتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی لوگ اپنی تراویح سے یا نماز سے رہ جائے۔ جو مختصر سا پروگرام میں نے رکھا ہے، یہ انجن کے گرم ہونے کی وجوہات، کیونکہ پچھلے ہفتے میں جتنے کالز آئی ہیں زیادہ اوور ہیٹنگ کے متعلق آئی ہیں، تو اس میں آپ دوستوں کے ساتھ سب سے پہلی بات شیئر کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے ریڈیٹر کو دیکھتے رہیں کہ اس میں توڑی وغیرہ تو نہیں پھنس گئی، اس میں گند تو نہیں پھنس گیا۔ تو ریڈیٹر کو ہوا سے صاف کریں، نہ کہ پانی سے صاف کریں۔ اگر پانی سے صاف کریں گے تو وہ جو مٹی اس کی فنگس میں آئی ہے تو وہ جم جائے گی، اور پھر وہ نکلے گی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں ریڈیٹر کو ہوا سے، بلور سے صاف کریں، اور اس کے فین بیلٹ کو ٹائٹ رکھیں، اور ٹمپریچر گیج پہ نظر رکھیں۔ اور کچھ ٹمپریچر گیج کی میں ابھی ایک تصویریں آپ کو بھیج رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹمپریچر گیج کا ہماری گاڑی گرم ہوتی ہے، گاڑی ان کی نارمل ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں گرم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ٹمپریچر گیج کی ایک تصویر بھیج رہا ہوں، یہ ذرا دیکھیں۔ یہ مینول ٹمپریچر گیج ہے، یہ دیکھیں، یہ ٹمپریچر گیج میں نے اس کو مڈ میں گرم کر کے مڈ میں کھڑا کیا ہے۔ یہاں تک اگر اس کا ٹمپریچر آپ کے انجن کا ہے تو وہ آپ کا انجن بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹمپریچر ہمارا ہاف میں چلا گیا ہے تو ہماری گاڑی گرم ہو رہی ہے، نہیں، وہ بالکل یہاں تک اگر آپ کی گاڑی چل رہی ہے تو آپ اس کو بالکل صحیح ہے، وہ بالکل ٹھیک چلے گی، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ مینول گیج ہے، اس مینول گیج کو یہ کس طرح کی ہوتی ہے، میں آپ کو اس کی باقی بھی تصویریں ابھی ایک سینڈ کرتا ہوں، ایک دوسری تصویر۔ یہ مینول گیج ہے، جب ہماری گاڑی گرم ہوتی ہو تو بعض ٹائم یہ ہوتا ہے، میرے پاس ایسے مسائل آئے ہیں دوستوں کے، انہوں نے کئی بار ہیڈ کھلوا لیا، ریڈیٹر کروا لیا، واٹر باڈی کروا لی، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی گاڑی گرم ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ٹمپریچر گیج بھی شو کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ مینول گیج لیں، اور آپ اس گیج کو آپ اپنے ریڈیٹر کا ڈھکن اتار کے اس کا یہ والا جو حصہ ہے، اس کی میں ابھی آپ کو ایک تصویر بھیجتا ہوں، اس کو آپ نے ریڈیٹر کے اوپر والی ڈھکن کھول کے ریڈیٹر کے اندر ڈالیں، اور پھر دیکھیں ٹمپریچر کہاں تک جا رہا ہے۔ جو براس والا حصہ ہے یہ مکینیکل گیج ہے، یہ براس والا یہ گیسی گیج ہے۔ جب ریڈیٹر میں ڈالتے ہیں تو بے شمار مسائل ان کے اسی چیز سے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ان کی گاڑی واقعی ہی
گرم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی گاڑی گرم نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ ان کا جو سینڈر ہوتا ہے جو انجن کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ہیڈ کے اوپر لگا ہوتا ہے، اور بعض ٹائم ان کا جو میٹر ڈیش بورڈ لگا ہوتا ہے، ڈیش بورڈ پہ جو میٹر لگا ہوتا ہے، ان دونوں کی ریشو آپس میں میچ نہیں ہو رہی ہوتی، یا دونوں میں سے کوئی ایک گیج خراب ہوتی ہے، یا سینڈر خراب ہوتا ہے یا گیج خراب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ریڈنگ جو ہے وہ غلط آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کسٹمر پریشان ہوتے ہیں اور اپنا ہزاروں روپے کا نقصان کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس گیج سے سب سے پہلے، یہ کوئی اتنی مہنگی گیج نہیں ہے، یہ چند سو روپے کی ہے۔ آپ اس سے اپنے ٹریکٹر کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹریکٹر کہاں تک اس کا ٹمپریچر جا رہا ہے۔ اور ہم تو اس طرح کرتے ہیں کہ بعض گاڑیوں کے جن کے سینڈر وغیرہ نہیں ملتے یا ڈیش بورڈ کی گیجیں اچھی کوالٹی کی نہیں ملتی، تو ہم تو اس میں ایک اڈاپٹر بنا کے نا اس گیج کو ہم ٹریکٹر کے ساتھ بھی لگا لیتے ہیں۔ وہ اڈاپٹر کس طرح کا ہے اس کی میں ابھی آپ کو ایک پکچر بھیج رہا ہوں۔ یہ والا جو اڈاپٹر ہے، اس اس کو ہم ہیڈ میں فٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر گیج فٹ کر لیتے ہیں، اور گیج کو ہم ڈیش بورڈ پہ لگا لیتے ہیں۔ اس میں پرانے ماڈل کی گاڑیاں میں یہ 135 والی کی گیج ہے، 135 ٹریکٹر کی، تو یہ اڈاپٹر لگانے سے یہ ہمارے 240، 260 فیٹ اور یہ فورڈ، ان تمام گاڑیوں پہ یہ مکینیکل گیج فٹ ہو جاتی ہے۔ اور مکینیکل گیج سستی بھی ہے، اس کی کارکردگی بھی اچھی ہے، اور یہ ایکوریٹ ہوتی ہے اگر اچھی کمپنی کی بنی ہو، اور یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے اور دیر پا چلتی ہے۔ جی یہ دیکھ لیں، اس میں یہ اڈاپٹر گیج کے اوپر فٹ ہو گیا ہے۔ پہلے اس اڈاپٹر کو، پہلے اوپر والے اڈاپٹر کو، جو خالی اڈاپٹر ہے وہ ہیڈ میں ٹائٹ کر لیتے ہیں، پھر اس میں یہ گیج لگا لیتے ہیں۔ اور اس کا جو میں نے سکیل دکھایا ہے، جہاں تک یہ گیج جاتی ہے، جہاں تک گئی ہوئی ہے، یہاں تک یہ انجن بالکل نارمل ہے، اور نارمل ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہاں تک اپنی گاڑی کو چلائیں جیسے مرضی، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک چلے گی۔ اور دیکھیں یہ جو گیج ہے، اس میں ہمارے پاس 3 سکیل ہیں۔ پہلا اس کا ریڈ سکیل ہے جو کہ کولڈ لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد گرین سکیل ہے جو کہ نارمل لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا سکیل پھر ریڈ ہے۔ ہاں اگر یہ گرین کے سینٹر میں کھڑی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے اوپر پہلی پکچر میں دکھائی ہے، تو آپ کا انجن جہاں تک چلے تو بالکل نارمل ہے۔ اگر گرین تک رہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اوور لوڈنگ کی صورت میں جہاں تک یہ گیج گئی ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر چلا جائے لیکن رہے گرین میں، تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن گرین کے اینڈ تک نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ہی یہ گرین کے اینڈ تک جائے گا تو وہ خطرناک سٹیج شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ گاڑی کو کبھی بھی نہ چلائیں، پھر آپ کا انجن سیز ہو جاتا ہے۔ انجن کا ٹمپریچر نارمل ہو، آپ اپنا ریڈیٹر، پنکھا اور شیلڈ وغیرہ لگی ہوں تو آپ کا انجن نارمل رہے گا۔ لیکن ایک چیز کی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ نے گندم کی گہائی کرنی ہے تھریشر کی مدد سے، تو آپ نے اپنے آر پی ایم اتنے رکھنے ہیں جتنی کمپنی کہتی ہے، اس سے زیادہ آر پی ایم پہ اپنا ٹریکٹر نہیں چلانا۔ جو پی ٹی او کے میکسیمم آر پی ایم ہے جو کہ کمپنی بتاتی ہے، اسی پہ آپ چلائیں۔ آپ کے میٹر پہ بھی پی ٹی او مارک لگا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے پی ٹی او چلانی ہے، تو اسی پہ آپ اپنا رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اپنے پانی کو، ٹمپریچر کو، پانی کے ٹمپریچر کو، آئل پریشر کو، اب ہمارے انجن میں آئل پریشر گیج تو نہیں لگی ہوئی، صرف لائٹ ہی لگی ہوئی ہے، تو اس میں آپ نے لائٹ وغیرہ، اللہ رحم کرے، میسی وغیرہ میں آئل پریشر کا مسئلہ بہت کم ایشوز آتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر انجن جو تھریشر میں سیز ہوتے ہیں وہ ٹمپریچر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اپنے ایئر کلینر کو دن میں کئی بار صاف کریں تاکہ آپ کے انجن میں مٹی وغیرہ نہ جائے۔ اگر آپ ریپر پہ چلا رہے ہیں، چوپر پہ چلا رہے ہیں، تو ایک دن میں 2 بار، 3 بار بھی اوپر والے شیشے والے کور کو صاف کریں، اور نیچے والے ایئر کلینر کو بھی کھول کے چیک کریں۔ اگر جالی میں گند ہے تو اس کو صاف کریں۔ اور اپنے ٹریکٹر کی لائف بڑھانے کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنے ٹریکٹروں کو
اچھی طرح سے ان کی کیئر کریں، ان کے بیلٹ کو ٹائٹ رکھیں اور ٹمپریچر کو نارمل رکھیں۔ اور اگر آپ کا ٹمپریچر لوڈ کی وجہ سے اوپر جا رہا ہے تو اپنے آپریٹر کو کہیں کہ وہ اپنے ٹریکٹر پہ لوڈ کم ڈالے تاکہ ایک لمٹ تک چلے۔ اور جب موسم زیادہ گرم ہو تو بے شک دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے ٹریکٹر کو لوڈ کم کر دیں، یا کچھ زیادہ گرم ایریے ہے تو اس میں 1-2 گھنٹے بندہ گھنٹہ ایک ریسٹ بھی کر لیتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ 1 گھنٹہ ٹریکٹر سے زیادتی کریں اور اپنا انجن خراب کر لیں تو پھر آپ کا انجن آپ کو کروانے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ اکثر تھریشر وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ بدل جاتا ہے۔ جب ہوا کا رخ بدل جاتا ہے تو چند پریاں رہ جاتی ہیں گانے والی، تو وہ کہتے ہیں 4-6 پریاں رہ گئی ہیں تو یہ نکال ہی لیں۔ تو ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ جب آپ کی توڑی ٹریکٹر کی طرف آ رہی ہوگی تو ہمارے والد صاحب جب ورکشاپ میں کام کرتے تھے تو ہم چھوٹے بچپن میں ان کے پاس جاتے تو میں نے اکثر یہی سنا تھا لوگوں سے کہ یار 4 پریاں رہ گئی ہی، میں کیا کڈ ہی لوا۔ تو 4 پریاں کٹ دے ٹریکٹر دا انجن دا گرم ہو جاتا۔ تو لہٰذا اگر ہوا چینج ہو گئی ہے تو فوراً اپنے ٹریکٹر کو کی ڈائریکشن چینج کر لیں۔ کبھی یہ 2 یا 4 پریوں کا لالچ نہ کریں، اپنے انجن کو خراب ہونے سے بچائیں۔ وہ تھوڑا سا کام سے آپ کے انجن کے پیسے پورے نہیں ہوں گے، تو لہٰذا اپنے انجن کی، اپنی مشینری کی احتیاط کریں۔ آپ کا جو بھی ٹریکٹر ہے، میسی ہے، فیٹ ہے، فورڈ ہے، اگر آپ نے اپنے انجن کو پروٹیکٹ کر لیا تو آپ کی بچت ہی بچت ہے۔ اگر آپ نے کام کرتے ہوئے اپنا انجن ہی خراب کر لیا تو آپ نے اس سیزن میں پھر کچھ نہیں کمایا، آپ لاس میں جائیں گے۔ آج کا یہ لیکچر مختصر ہے، رمضان کی وجہ سے سارا لیکچر جو ہے وہ ہم اس کو شارٹ ٹائم کر رہے ہیں۔ تو ابھی کسی بندے نے کوئی اس کے متعلق ٹمپریچر گیج کے متعلق یا کوئی سوال کرنے ہیں تو وہ 10-15 منٹ تک میں ادھر گروپ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں۔ اس کا جو لاک ہے، ایڈمن لاک، وہ کھول دیں جو بھی دوست سن رہے ہیں، تاکہ دوست سوال کر سکیں۔ 10-15 منٹ ہے، زیادہ ٹائم نہیں۔ یہ رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ وہی ہمارا شیڈول چلے گا، 1 گھنٹے کا لیکچر اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے سوال جواب۔ جی السلام علیکم دوستوں، آج کا لیکچر آپ نے اس ویڈیو میں سن لیا ہے، اور اس لیکچر کے سوالوں کے جوابوں کی ویڈیو میں جلد ہی اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں۔ پاکستان زندہ باد۔